सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احتیاط اور اس کے علاوہ بھی لوگ بعض اوقات جان پر پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ملنے کو ایک پیچھے پڑا ہوا گیا، ملنا ہے، اب نہیں ملنا میرے وہ سے، تو کیا ایسی صورت میں جھوٹ بول کے جان چھڑوا لی جائے؟ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، صراحتاً معذرت کر لے۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا، عطیات کے لیے فنڈ مانگا، چندہ، تو اس کو دینا واجب تھوڑی ہو گیا کہ اس کو دے ہی دے، نہیں دیتا یا دل نہیں کرتا اس کو دینے کا تو معذرت کر لے، مگر جھوٹ نہ بولے۔ لیکن جو اگلا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم نے دینا نہیں، تو اس کا کوئی مدنی شرح صدر نہیں ہو رہا، اپنا سینہ کھل نہیں رہا، اس کا مطمئن نہیں ہے ہم۔ اس میں اب یہی ہے کہ وہ دو ٹوک بات کرنی پڑے گی کہ ثواب نیت پر ملتا ہے، اور آپ کو دینے کی میری نیت بن نہیں رہی۔ اگر نیت بن گئی میری تو انشاءاللہ میں آپ کو تلاش کر لوں گا، اگر آپ کو اس کو جانتے ہو نا جیسے، تو میں تلاش کر کے دوں گا۔ اب میں نیت نہیں میں دوں گا، مجھے ثواب تو ملے گا نہیں۔ اس طرح کے جملے بھی بولے جا سکتے ہیں، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوا، جبکہ نیت بن ہی نہیں رہی، آپ خود فرما رہے۔ اب اس کو بولیں گے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم کھا جاؤ گے، تو ظاہر ہے وہ بہت برا ہوگا، اور یہ ایک تہمت کی صورت بنے گی۔ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے مسلمان پر، وہ نیت نہیں بن رہی میری، تو یہ بھی ہمت چاہیے اس کے بولنے کے لیے کہ ہم جیسا تو بول دیں، آپ شاید نہیں بول سکیں گے۔ اچھا بابا، پیسے نہیں دینے ہوتے، لیکن آدمی کو تھوڑی اپنی پوزیشن سنبھالنی ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے پھر خالی باتیں کرے گا، خالی سنا تھا کہ بہت بڑا ہے لیکن دیتا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزت بچانے کے لیے دینی پڑے گی، تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے تو یہ تو پھر چندہ نہیں ہوا، یہ تو رشوت ہوئی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو دیا اور واقعی یہ امکان ہے کہ یہ بدنام کرے گا، تو دینا تو جائز ہو جائے گا، لیکن اس کو زکوٰۃ وغیرہ تو نہ دے کہ یہ تو ہے رشوت ہی ہے، اس کے حق میں حرام ہے یہ جو لے رہا ہے۔ وہ دینے والا عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے، اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا۔ بعض واقعی ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، وہ بدنام کریں گے۔ جیسے آپ کوئی پارٹی ہے، اب وہ جانور لے آتا ہے سستے والا قربانی کے لیے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اطراف میں لوگ بولیں گے یار کنجوس بکی چوز ہے، اربوں روپے کا مالک ہے، اور یہ کیا اٹھا لایا ہے، دیکھو تو تم کو دکھاؤں، ہاں بڑا نام سنا ہے، یہ وہ ہے نا، یہ قربانی کے لیے لایا ہے۔ تو اب اس طرح لوگوں کی زبان روکنے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے قربانی تو ہو ہی جائے گی جو آپ لے آ رہے ہیں۔ جب قربانی کے شرائط پر وہ پوری اترتی ہے، مگر وہ اس میں مطلب ہے کہ وہ نقش و نگار نہیں ہے اس جانور میں، اور تھوڑا تگڑا نہیں ہے، تو اب لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ گناہ گار ہو رہے ہیں، جو آپ کی غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر بڑا جانور لیا تو اب یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عزت بچانا اور دوسروں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ اس طرح کرنا جائز ہے کہ بھلے تگڑا جانور لیں،
ریا تو جب ہے کہ آپ اپنے نفس کی خاطر اس کے دل میں مقام بنانا چاہیں، اس صورت میں ریا ہوگا، واہ واہ ہو آپ کی. یہاں واہ واہ مراد نہیں ہے، عزت بچانا ہے. اسی طرح حج پہ جا رہے ہیں، اب رشتہ داروں کو نہیں بولیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے، وہ بتانا پڑے گا، کوئی حرج نہیں بتانے میں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ واقعی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، چپ چاپ آپ چلے جائیں گے تو حج پہ، یار مجھے بتایا تک نہیں، مجھے بھی نہیں بتایا، تم کو نہیں، ہاں بھائی بڑا مغرور ہو گیا، پیسے آ گئے نا، اپنے کو غریب ہیں، قصور یہی اپنا تو اپنے کو غاصی نہیں ڈالتا. تو کتنے سارے گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے، تو آپ کے بتانے میں ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی خصوصی عبادت یا نوافل کیا ہونے چاہیے، تھوڑا سا وہ ارشاد فرما دیں. اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے حرمین شریفین میں نمازی جو ہوتے ہیں ان سے بچ کے گزرنا ایسے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 2 سوال ہیں آپ کے. جی بابا. پہلے دوسرے سوال کا جواب، طواف کے دوران نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اب طواف کے لیے جا رہے ہیں، حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اب اس کام کے لیے نہیں گزر سکتے، کیونکہ ابھی آپ نے طواف شروع نہیں کیا نا. تو اس کا طریقہ جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے بھی ہیں آپ وہ سیدھے چلے جائیں اور طواف کی بھیڑ میں داخل ہو جائیں. اب بھلے آپ نے طواف کی نیت نہیں کی، حجر اسود کی طرف بھی جانا ہے آپ کو، شروع وہاں سے کریں گے. تو اب جو دوسرے طواف کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے لیے سترا بنے ہوں گے، ان کی آڑ میں آپ آگے بڑھتے جائیں نمازی سے بچتے ہوئے. اب جب حجر اسود پر آپ آ گئے، اب آپ نے استلام کیا اور طواف شروع کیا اپنا، اب نمازی کے آگے سے گزرنے میں ان 7 پھیروں کے اندر حرج نہیں. پھر واپسی میں پھر اسی طرح آپ کو حکمت عملی سے وہ نکلنا ہوگا کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت نہ ہو. اسی طرح مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام میں بھی احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. احتیاط کریں، میں تو رعایت دینے سے رہا. اچھا، دوسرا، کاش خود احتسابی کا کوئی سلسلہ ہو کہ میرا سال ختم ہو رہا ہے. اب یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ کیا پتا اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میرے سانس ختم ہو جائیں، میں ہی دنیا سے چلا جاؤں. تو کاش ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اختتام کو یاد کریں اور یہ احتساب کریں کہ یہ سال ہمارا کس طرح سے گزرا، کتنی نیکیاں کی، اس میں کتنے گناہ کیے. تو گناہوں پر پھر توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اس طرح نئے سال کا آغاز کرے. اور محرم الحرام تو ویسے بھی یہاں وہ حلال حرام والا حرام نہیں ہے، بلکہ حرمت والا، عزت والا، عظمت والا یہ مہینہ ہے. 4 مہینے قرآن کریم میں مطلب وہ حرمت والے بیان کیے گئے، ان میں سے ایک محرم بھی ہے. تو اس کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، تو روزے رکھے جائیں اس میں اور عبادت بڑھا دی جائے. مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ کا، اس میں لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا بوہیم ایجلی علیہ رحمت اللہ الولی بزرگ ہوئے، ان کو حج پہ جانا تھا. میں بہت مختصر کر کے عرض کروں گا، ایمان افروز واقعہ ہے. انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے کوئی رفیق کا انتظام کر دو، ساتھی کا، تاکہ وہ میرے حج میں میرا ساتھ رہے. تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کو تیار کیا. تو وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جن کے ساتھ مجھے حج کے لیے بھیج رہے ہیں تو روتے بہت ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے میرا گزارا ہوگا. تو انہوں نے مزید انفرادی کوشش کی کہ وہ نیک آدمی ہے، تم کو نفع ہوگا. خیر یہ تیار ہو گئے. اب وہ حج کے لیے جب روانگی کا وقت آیا تو
یہ تو بیٹھے رونے کے لیے، اب وہ رو رہے ہیں. وہ جو لائے تھے یہ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ میرے کو یار نہیں چلے گا، آپ بھی رونا شروع کر دیا ہے، ان کے ساتھ میرا سفر گزرے گا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی سفر شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بال بچے یاد آ رہے ہوں، گھر چھوٹ رہا ہے، تو آدمی روتا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ سن گئے رونے والے جو بزرگ تھے بوہیم اجلی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں گھر کو یاد کر کے نہیں رو رہا، یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے میں تو سفر آخرت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو یوں انہوں نے اپنے سفر سے سفر آخرت کو یاد کیا. خیر آگے چل کر پھر یہ سفر ہوا اور واپسی ہوئی، تو اس میں بھی حکمت کے مدنی پھول ہے. تو یہ جنہوں نے بھیجا تھا وہ ملنے آئے، ان سے جن کو بھیجا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ نے بہت اچھے رفیق کے ساتھ بھیجا تھا، اور ماشاءاللہ یہ روتے تو بہت تھے، شروع میں تو ہم کو تھوڑی وحشت ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم کو بھی رونا آ گیا، پھر ہم بھی روتے تھے، اور رونے کا لطف ہم نے بھی خوب اٹھایا کہ اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب کے عشق میں رونا ہی بہت بہت بڑی سعادت ہے. اچھا، اب ان بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تم جو پڑوسی کو لائے تھے بڑا نیک آدمی تھا، وہ تلاوت کرتا رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا. اس طرح انہوں نے بھی پلس بتائے. یہاں مدنی پھول یہ کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کی نیکیوں کی بات نہیں بتاتے، بھائی یوں کرتا رہے، بھائی نماز بھی تو پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں بتائیں گے. کوئی نفل روزے رکھے کہ نہیں سفر حج میں، ہاں مدینے میں روزے تو رکھتا تھا، تو یہ کیوں نہیں بتایا؟ خالی یوں بتایا کہ اس نے اس دن یوں کیا تھا، اس دن یوں بولا تھا. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مطلب کے ساتھ میں غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے جو تھے، یہ دونوں نے ایک دوسرے کی پیچھے سے وہ تعریفیں کی، اور جو پلس پوائنٹ تھے وہ انہوں نے بیان کیے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ ہمیں بھی وہ اچھی باتیں اگر ملتی ہیں تو اچھی باتیں کرنی چاہیے، ورنہ چپ. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ ہیں مطلب بس لوگوں کی خامیاں تلاش کرنے والے، افسوس خوبیوں پر نظر جاتی نہیں ہماری. تو یہ دراصل ہماری نظر کا قصور ہے، ہماری سوچ کا قصور ہے. کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، خبیث گمان، گندا گمان کسی مسلمان کے بارے میں وہ خبیث ذہن کی پیداوار ہے. تو جس کا گندا ذہن ہوگا اس کو دوسرے کے بارے میں بھی گندے ہی مطلب خیالات آئیں گے کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے. اور معاشرہ آج کل اس میں مبتلا ہے. ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. نہ بھائی بھائی میں اتفاق ہے، نہ ماں بیٹی میں اتفاق، نہ میاں بیوی میں اتفاق. سب کو ایک دوسرے میں عیوب نظر آ رہے ہیں، گھر میدان جنگ بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جب ہم یورپ یا امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں کا کلچر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ برا اور گندا ہوتا ہے، اور قریب میں نہ تو مسجد ہوتی ہے، نہ ہمارا مدنی ماحول یا اسلامی ماحول ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو، فیملی کو اس کلچر سے کیسے بچا جائے؟ اب جس کو اتنا احساس ہو پھر وہ اس کلچر میں رہے گا کیوں؟ اب کوئی بولے کہ میں گٹر کے پانی میں تیرنا چاہتا ہوں، اب بچاؤ کہ میرے کپڑے بھی گندے نہ ہوں، میرا بدن بھی صاف ستھرا رہے، تو اب اس کا فارمولا کہاں سے لایا جائے؟ انڈرسٹوڈ ہے. تو اچھا وہاں پھر آپ تو چلو بولیں گے گندا ماحول ہے تو وہاں بے پردگی ہے تو بے حیائی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. مسئلہ ایمان کا بھی تو ہے. بچے انہی کے حوالے کرنے پڑیں گے. وہ جو بچوں کو تربیت دیں گے، جو اسلام کی روح ان کے اندر سے نکالیں گے، جو اپنے باطل عقائد کفریات ان کی دماغ میں بھریں گے، اس کا کیا؟ تو اس میں تو ہے نا اپنا وطن جو ہے نا الحمدللہ بہت پیارا ہے. اس میں ہم کھل کر اسلام پر عمل کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں. وہاں دوسرے ممالک میں یہ چیز نہیں ہے.
عام طور پہ نہیں ہے. تو اس کا سیدھا سیدھا حل یہ ہے کہ وہاں بچے نہ رکھے جائیں. بندہ کاروبار کے لیے اگر جاتا بھی ہے تو اپنا کام نمٹا کے واپس میرا گھر میرا گھر. وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اس ماحول سے کیسے بچے؟ اگر وہاں انہی کے ماحول میں رہتا ہے تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گا کیسے؟ وہی گٹر کے پانی کی مثال دی نا میں نے. ہاں کوئی عالم ہوگا نا، عالم دین ہوگا، محتاط ہوگا، وہ تو اپنے کو ہو سکتا ہے کہ بچا لے. عام آدمی جس کو کچھ مسائل پتہ بھی نہیں ہوتے، دین کی معلومات ہے نہیں، نہ وہاں کوئی ذریعہ ہے، وہاں کوئی مسئلہ اگر درپیش بھی آئے اور جا کے پوچھے کس کو کہ جو رہنمائی ملے. تو اس لیے پھر وہاں رہنا تو رسک ہے، ہر ایک کے لیے رسک ہے. یہ دو ٹوک بات ہے. اس کا حل میرے پاس تو نہیں ہے کہ وہاں رہ کر آدمی اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جس میں رہنا جو ہے نا، یہ اگر اپنی آخرت کی بہتری چاہتا ہے تو وہاں اس کے اسباب بہت کم ہیں جتنے اسباب ہمارے اپنے وطن عزیز میں. الحمدللہ یہاں مدنی ماحول ہے، اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اللہ کا. مسجدوں کی کثرت ہے، مدرسوں کی کثرت ہے. جس طرح یہ بابا کہہ رہے ہیں انیس بھائی، اب لاکھوں لوگ جو وہاں ہیں ان کو ہم کیسے یہاں موو کریں، فیملی کو کیسے موو کریں؟ تو کوئی تو حل دینا چاہیے. میں نے جو میرے ذہن میں ہے وہ عرض کیا. باقی وہاں تھوڑا بہت تو دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے تو ان سے مطلب رجوع کر کے کچھ نہ کچھ یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں واپس نہیں آ سکتا جی اور میں وہاں رہنا بھی ہے اور مجھے بچنا بھی ہے، تو کیا ہم اسے یہ مدنی مشورہ دے سکتے ہیں؟ جیسے عموماً ہمارے یہاں ڈیفینس کلفٹن اس طرح کے جو علاقے ہیں ان میں بھی ہمارے بچوں کو بچانا اتنا آسان نہیں ہے. بعض ایسے علاقے ہیں جن میں اگر شاید کہہ سکتے ہیں کہ باہر ملکوں سے زیادہ بے حیائی ہمارے یہاں کے بعض علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے. کیا ہم انہیں یہ مدنی مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ جن علاقوں میں رہ رہے ہیں بیرون ملک، تو وہاں پر آپ جیسے دعوت اسلامی ہی کے مدنی ماحول کو آپ لے لیجئے، تو اپنے گھر کے ساتھ ہی کوئی ایسی مسجد بنی ہوئی ہو، وہاں جامعۃ المدینہ بنا ہو، مدرسۃ المدینہ بنا ہوا ہو، اللہ توفیق دے تو دارالمدینہ بنا ہوا ہو، تو ہمارے جو مدنی منع مدنی منیاں ہیں تو یہ ہفتہ وار اجتماعات ہیں، تو نماز تو بڑی راتیں وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں ہوں. تو اب وہ مسجد کے ساتھ اس محلے کے اندر اگر مکان ہو تو آنے جانے میں یا کسی حد تک بچوں کو بچانے میں، خود کو بچانے میں کیا یہ چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ عموماً جو لوگ باہر رہنے جاتے ہیں وہ ایک تو بھول یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارا کوئی مسجد یا کوئی ایسی جگہ ہو. اللہ کا دیکھتے ہیں یار یہ اللہ کا بڑا وی آئی پی ہے، یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں، یہاں رہو، وہاں رہو کہ وہاں یار یہ تھوڑا سستا ملتا ہے یہاں رہو. لیکن دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے کوئی جگہ کا انتخاب بھی کوئی کرتا ہو باہر، یعنی ملک کا انتخاب ہوا وہاں ایک رونگ نمبر، اس ملک میں جا کر جو علاقے کا انتخاب ہوا اس میں بھی پھر رونگ نمبر، پھر اس علاقے میں رہنے کے بعد جو اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں اور کام کاج کے حوالے سے جو انتخاب ہوا وہاں بھی رونگ نمبر. اب 100 رونگ نمبر لگانے کے بعد پھر پراپر نمبر ملے گا کہاں سے؟ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جو فرما دیا اس سے اتفاق کرتا ہوں. رونگ نمبر پر رونگ نمبر لگی رہے. جی ہاں. تو جب اگر فکر آخرت ہوتی، مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ صحابہ کرام نے خوشی سے تو نہیں چھوڑا ہوگا. جی بابا. ٹھیک ہے نا، کہ وہاں اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے، جانے بچانے کے لیے ان حضرات نے ہجرت فرمائی ہے نا. اپنا وطن مکہ مکرمہ تو ان کا وطن تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی مولد ہے، یعنی کہ جائے ولادت ہے، لیکن اس کو 53 سال کی مکی زندگی ہے چھوڑا اسلام کی سربلندی کے لیے. تو ہم مطلب یعنی کہ اگر اب غیر مسلموں کے اندر رہ کر اور پھر اپنے پاس علم نہیں ہے نا، مشکل یہ بھی ہے. چلو علم ہوتا اور بندہ بچا کر رہتا ہے تو بھی چلو کچھ بولے، لیکن نہ علم ہے نہ وہاں کوئی ماحول بھی نہیں نا. وہ آپ نے ماشاءاللہ مسجد بھی ہو، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، سارا باب المدینہ کے بھی اس علاقے کا نقشہ کھینچا کہ جو ہے مدینہ مدینہ. یہ وہاں تو بنتے بنے گا ایسا ماحول، اللہ وہ دن کرے گا بنے. ہند میں ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہو اس طرح کا مسلمانوں کے علاقوں میں. ایک طبقہ ہے جن سے ہماری بھی ملاقاتیں عموماً بار ہوئی ہیں. ہم جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہاں یہ نہیں. ہم نے کہا یار آپ نے مکان بنا لیا، دفتر بنا لیا، اپنا پورا سیٹ اپ بنا لیا، اللہ کا گھر نہیں بنایا. اگر یہاں آپ 2-4 لوگ مل کر کوشش کرتے تو ایک اللہ کی ایک جگہ لے کر باہر مسجد بنانا یا جائے نماز بنانا اتنا مشکل کام
بہت سارے ملکوں میں نہیں ہے. ہم نے چلتے پھرتے کتنے علاقوں کے اندر یہ ترکیبیں بنتی چلی گئیں, اور یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہاں جا کر دیکھا ہے 50-50 100 اسلامی بھائی بعض کا جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو ہوگا تو مطلب کوئی ادھر تھوڑی کہ اپنے کو ادھر باب المدینہ میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور مطلب کہ اس کو لیا اور لگیج کرایا, وہاں جا کر دے کر آ گیا یورپ کے اندر, یہ لو میں باب المدینہ سے لایا ہوں ذرا رکھ دو. یہ وہاں بنانا پڑے گا, وہاں کچھ کوششیں کرنی پڑے گی. یہاں بھی سب مل جل کر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیز بنی جاتی ہے. تو باہر بھی اتنے عاشقان رسول وہ مسلمان رہتے ہیں, ہم ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے تحفظ کے لیے اگر ہم اس طرح کی چیزیں بنانے کا ذہن بنائیں, تو دعوت اسلامی موجود ہے, آپ کو آگے آنا پڑے گا. ہم بنا سکتے ہیں, مطلب بنا سکتے ہیں, آپ کو امام پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہاں کچھ مدنی ماحول دے سکتے ہیں, لیکن آباد کرنے کے لیے تو پھر آپ ہی کو آنا پڑے گا, جگہ دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اگر یہ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ بچے کی صورت بنے گی, ورنہ بہتر اور انسب اور مناسب طریقہ تو وہی ہے جو امیر سنت نے شروع میں فرما دیا کہ ہم کیچڑ کے قریب بھی چلیں گے تو چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہے. تو آئی وہاں جائیں جہاں کیچڑ کا اندیشہ نہ ہو, ورنہ کیچڑ میں چل کر بھی اگر خود کو بھی اگر آلود ہونے سے بچا بھی لے, اگر سلیپ نہ بھی ہوئے, تب بھی کیچڑ میں چلنے سے چھینٹوں سے بچنا جو ہے نا, یہ فن کہاں سے لائیں گے کہ چھینٹوں سے بھی بچ جائیں. صلو علی الحبیب. بہت خوشی کا موقع ہے, کاروباری حضرات کو آپ نے مدعو کیا اور آپ کی زیارت کا ہمیں موقع ملا اور ڈائریکٹلی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ فی زمانہ یہاں کاروباری لوگ بھی ہیں کہ ڈپازٹ کے معاملے میں کہ کسی نے اگر کوئی سودا بیچا ہے, مثال ہے 10 لاکھ کا ہو, کسی نے 1 لاکھ 10% ڈپازٹ دے دی, اس کے بعد کوئی ریزن کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے ڈیلیوری اٹھانے میں, تو شرن جو سنا ہے کہ جائز نہیں ہے ڈپازٹ, مطلب فورفٹ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اگر 10 لاکھ کا سودا بیچا, اس نے 1 لاکھ روپے دیا ڈپازٹ, اور مارکیٹ اگر 7 لاکھ 8 لاکھ ہو گئی, تو وہ کہتا ہے آپ میری ڈپازٹ فورفٹ بھلے کر لیں, میں سودا نہیں اٹھا پاؤں گا. تو بیکاز آف دیٹ ریزن, مطلب اس وجہ سے وہ ہے سودا نہیں اٹھا پا رہا ہے, اس صورت میں اس کی ڈپازٹ فورفٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایکچوئل حقیقت نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہے نہیں اٹھا سکتا ہے یا مارکیٹ کی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے. تو اس پر شرعی ذرا روشنی ڈال کر بتائیے. دونوں صورتوں میں ڈپازٹ ضبط تو نہیں کر سکتا, لوٹانی ہی پڑے گی. اچھا, دوسرا ایک جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کی ڈپازٹ فورفٹ ہو جائے گی, وہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے, اس صورت میں کیا ڈپازٹ وہ فورفٹ کرنے کا اس کو رائٹ مل جاتا ہے؟ بہت ساری شرطیں غلط ہوتی ہیں. اچھا, تو وہ غلط ہی رہتی ہیں. اب دونوں طے کر لیں کہ ہم جوا کھیلتے ہیں, لکھ لیا, پر دیکھو جو ہارے گا اس کو پیسے دینے پڑیں گے. تو اب چونکہ لکھ لیا اس لیے جائز ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے, شریعت نے منع کر دیا خلاص. پہلے ایک وقت تھا کہ قاضی ہوتا تھے, اور جب اس طرح کا کوئی تجارت میں کاروباری لوگوں میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا تو وہ قاضی کے پاس جاتے تھے, اور قاضی اس وقت دونوں کی سنتے تھے, اور قاضی پھر فیصلہ کرتے تھے اور اس کو اس کا حق دلانے کی کوشش ہوتی تھی. اب فی الحال تو ایسا ہو نہیں رہا ہے. اس میں یہ میرا آپ سب کو مدنی مشورہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا کیس ہو جائے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اور پارٹی جو بھی جو دو فریق ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں, اور یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں. دارالفتہ اہل سنت پہنچ جائیں, دارالفتہ اہل سنت میں جا کر اپنا کیس ڈسکس کر لیں کہ ہمارا ایک کیس ہے, انہوں نے مجھے 10 لاکھ کا یہ آرڈر دیا, 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیا, 2 لاکھ کا میں مال بنا چکا تھا. یہی ہے, ابھی مزید میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل کر رہا ہوں. 2 لاکھ کا مال بنا چکا تھا, مارکیٹ نیچے آ گئی, یہ پیچھے ہٹ گیا, میرا 1 لاکھ روپے رکھنا ہے تو رکھ لو, لیکن میں اس کا 1 لاکھ روپے تو واپس کروں, لیکن جو میرا 2 لاکھ روپے کا مال جو میرے گھر میں آ گیا, اب میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں پر مفتی صاحب جو بیٹھے ہوں گے نا, وہ آپ کو اس کا حل نکال کے دیں گے کہ اس میں آپ کو کیا رکھنا ہے, اور جس نے آپ سے سودا کیا تھا اس کو اٹھانا کیا ہے. تو یہ فیصلے جو ہے نا عموماً مفتیان کرام جو پہلے قاضی وقت کرتے تھے, اب وہ دور ہے نہیں ایسا. الحمدللہ ہمارے ایک مدنی چینل پر سلسلہ بھی آتا ہے احکام تجارت, جس میں مفتی صاحب ہوتے ہیں اور وہ اس حوالے سے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. اور بہت اچھی بات نگران شورا نے فرمائی کہ مزید تفصیل جب آپ دارالفتہ سے لیں گے تو شریعت دونوں کے حقوق جو ہے اس کا تحفظ کرتی ہے. کوئی آپ کو ٹوکن دے کر بھاگ جائے اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے, اور آپ کسی کا ٹوکن لے کر رکھ لیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے طریقہ کار وضع ہیں. تو آپ انشاءاللہ مزید جب دارالفتہ سے رابطہ کر لیں گے
تو اللہ نے چاہے اس کی اور مزید تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. اب اس میں تھوڑا کنفیوز نہ ہو کہ یار ابھی مفتی صاحب کے پاس جانا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا پارٹی نے آپ کو آرڈر دیا, آپ کی LC کھلی, مال تیار نہیں ہو رہا ہے, آپ ایک ای میل کرتے ہیں, پھر اس کا ای میل کا جواب آتا ہے, امینڈمنٹ منگاتے ہیں, پھر امینڈمنٹ کا جواب آتا ہے, پھر آپ 10 قسم کی کورسپونڈنس کرتے ہیں, پھر جا کر آپ کا بائر سیٹ ہوتا ہے, پھر QC سے تھوڑا ترکیب بناتے ہیں, فلاں سے ترکیب بناتے ہیں, کوئی 10 قسم کا پروسیجر کرتے ہیں, تب جا کر آپ کی ایک شپمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو اسموتھلی تو ایک شپمنٹ بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے اگر کوئی ڈسپیوٹ آتے ہیں تو جس طرح آپ اپنے دیگر چیزوں میں پورا پروسیجر کرتے ہیں, ای میلز کا آپ کا تبادلہ ہوتا ہے, آپ کی بہت ساری کورسپونڈنس ہوتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, باہر سے بات کرتے ہیں, بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, تب جا کر آپ کی ایک ڈیل فائنل ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی آپ کو لگے کہ کوئی شرعی مسئلہ آ گیا ہے تو کوئی نہیں, جسٹ چند قدموں کے فاصلے پر اگر میں کہوں, یعنی تھوڑی دیر کا فاصلہ ہوتا ہے, چلے جائیں, ٹیلی فون کر لیں اور کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, مجھے بتائیے کیا حل ہے. یعنی مرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ ہم نے پیمنٹ واپس کرنی ہے. مرنے کے بعد پتہ چلا نا کہ ہم کو پیمنٹ واپس کرنی تھی تو پھر بچے بھی واپس نہیں کریں گے. اگر خواب میں آ کر ہم نے بول بھی دیا تو بچے بھی بولیں گے نہیں ابا جان خواب میں آ کر, خواب حجت نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو خوشطبعی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, پھر پیمنٹ کون واپس کرے گا. تو جس کا حق ہے نا وہ مرنے سے پہلے ہم کو دے ہی دینا, یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک پرچی بابا کسی نے بھی بھیجی ہے, اگر کوئی تاجر علم دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے تو وہ اپنی مصروفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیسے علم دین سیکھے. چند خاص کتابیں اور مدنی مشورہ عنایت کر دیں. شکریہ. ویسے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو وقت نکالنا چاہیے. مصروفیت ٹھیک ہے, دنیاوی مصروفیات تو ہر ایک کو ہوتی ہے, وقت نکالا جائے. اور اس میں اپنے باب المدینہ والوں کے لیے تو اور بھی آسانی ہے. دعوت اسلامی نے اس کام کو اور سہل کر دیا. جہاں جہاں دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت اگر ہو جائے کرے جمعرات کو, تو اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا. پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ, باب المدینہ والے تو فیضان مدینہ میں اگر تشریف لائیں تو ایک مدنی ماحول ملے گا اور اس سے یکسوئی بھی ملے گی. گھر پہ ورنہ مدنی چینل پر دیکھیں, مگر مدنی چینل پر ظاہر ہے کہ وہ یکسوئی نہیں ملتی. کبھی بچہ آگے لپٹ جائے گا, کبھی بچوں کی امی آواز دے گی, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو کبھی ایرر آ رہے ہیں اسکرین پہ, تو کبھی نو سگنل کا بورڈ چڑھ جاتا ہے, طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں, بجلی بھی ہمارے فیل ہو جاتی ہے. تو خیر, تو اس طرح اگر آپ ریگولر اجتماعات میں اور مدنی مذاکرات میں شرکت فرمائیں گے, علم دین آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ عز وجل. مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں گے ہر مہینے کم از کم 3 دن, تو اس طرح بھی ڈھیروں آپ کو سنتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ, اور باطینی اصلاح کا بھی سامان ہوگا. اب مزید کتابوں میں ایک تو وہ باطینی بیماریوں کی معلومات, یہ کتاب چھوٹی سی ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, یہ اتنی موٹی نہیں ہے, یہ تو آپ پڑھ ہی لیں. اس کے علاوہ نماز کے احکام, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, پھر تقریباً اتنی ضخامت ہوگی اس کی, کچھ صفحے زیادہ ہوں گے اس سے. تو یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں 12 رسالے, وضو کا بھی ہے, غسل کا بھی ہے, جمعہ کا, نماز جنازہ کا طریقہ, اس کی دعائیں وغیرہ, عید کی نماز کا اس میں طریقہ وغیرہ, مسافر کی نماز, اب سفر پر جاتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں, اس میں یہ بھی ہے. قضا نمازیں کیسے کریں, قضا عمری ہے اس کو کیسے ادا کریں, تو اس میں یہ طریقے لکھے ہیں. پھر نماز کا پروپر طریقہ جو ہے وہ بھی اس میں دیا ہوا ہے. تو بہت ہی اہم ترین کتاب ہے نماز کے احکام, اس کو حاصل کر لیجئے. دوسرے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب, وہ بھی اتنی ہی ہوگی تقریباً. تو یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے. یہ بازار دیکھنے سے لگے گا اسلامی بہنوں کے لیے, لیکن اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں دونوں کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے. نام بھلے اس کا یہی ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب, لیکن ضمناً اس میں بہت سارے احکامات دیے ہوئے. اب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا ہے. نیز
بہت سارے رسالے مکتبۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے شائع ہوتے 16 پیج کے، 12 32 پیج کے. یہ رسالے آپ ان کو بولیں گے آپ کے پاس جتنے رسالے ہم کو دے دو، وہ آپ خرید فرما لیں. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل ان رسالوں کے ذریعے بھی آپ کو علم دین بہت حاصل ہوگا. یہ میں آپ کو جو کوشش کر رہا ہوں یہ آسان کتابیں چھوٹی بتا رہا ہوں، ورنہ پھر بڑی کتابیں تو وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن آپ ڈر جائیں گے، بولے ہم اتنا کر نہیں سکتے. آپ ان کو لے کر تو آگے بڑھیں. یہ دیکھیے باطنی بیماریوں کی معلومات 352 صفحات ہیں، 350 صفحے میں تقریباً. تو یہ ضرور حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ ویسے دوسرے اداروں کے مقابلے میں بہت کم دام رکھتا ہے، تو اس کا ہدیہ بھی کم ہوتا ہے. دوسری دکانوں سے کتابیں مہنگی ہوتی ہیں، دینی کتابیں، اور دنیا بھی تو اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے. اس کا نفع نقصان بھی دعوت اسلامی کا ہی ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے. تو انڈر اسٹوڈنٹ کو شاید اندازہ ہوگا اس کا. تو مکتبۃ المدینہ یہ اپنا دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، ہمارا ذاتی کو اس میں نفع نہیں ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. سرسبز اس گل